السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جن مسائل کا مالی ہیں، معاشی ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، جن مسائل کا ہم شکار ہیں، خاص طور پر ہماری یہ ظالم حکمران ہم پہ غالب ہیں، ہم پہ غاصب حکمران وہ ہم پہ موجود حکومت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمران چینج کر لیں گے، یہ نون لیگ چلی جائے گی، عمران خان آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا۔ یہ آپ اگلے 1000 سال بھی یہی چلتا رہے گا، عمران خان کو بھی لا کے بٹھا دیں گے، حالات چینج کبھی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں خلافت دی تھی اسلام کے نقطہ نگاہ سے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو اپنا لیا۔ ہم نے کہا اللہ پاک کہ مجھے ہمیں یہ خلافت منظور نہیں، ہم ڈیموکریسی کو، ہم جمہوریت کو اپنائیں گے۔ اور آج اللہ پاک نے اسی جمہوریت کو عذاب بنا کے ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ اس ڈیموکریسی کو اللہ رب العالمین نے یہ ظالم حکمرانوں کی صورت میں ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ تو ذہن میں یہ بٹھا لیجیے اچھی طرح سے، کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ 10 دفعہ تمہیں دوبارہ سے بن جائے اور دوبارہ سے حالات یہاں تک پہنچے، تب بھی کچھ نہیں بدلے گا۔ جب تک ہم اللہ رب العالمین کے اس حکم کو نہیں مانیں گے، خلافت کے نظام کو ہم نہیں اپنائیں گے، تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ اور اب بات آ جاتی ہے کہ اب حکمران بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ دنیا میں ڈیموکریسی ہے، دنیا میں جو مرضی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ہمارا کوئی عذر، کوئی ہیلا بہانہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ کسی صورت اللہ پاک نے کسی بھی ہمارے ہیلے بہانے کو قبول نہیں کرنا، یہ ڈکلیئر ہے ہمیں پبلک کو۔ کیونکہ جب یہ حکمران آئے بیٹھے، اس وقت جو بھی موجود تھے، ہمارے وہ بزرگ تھے، ہمارے آباء و اجداد میں جو بھی، جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا چلتا ہے، یہ وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ خلافت کا نظام دیا۔ اگر ہم مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمارے 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، یہ ہماری معیشت، معاشرت اور سیاست۔ اگر ان 3 چیزوں میں اسلام ہمارا لاگو نہیں ہے تو اسلام کوئی اسلام نہیں ہے، وہ صرف مذہب بن جائے گا۔ جبکہ اللہ پاک نے اس دین کو دین کے طور پر ہی اتارا ہے، اسلام کو مذہب کے طور پر نہیں بنایا۔ پچھلی جو بھی امتیں تھیں وہ صرف اور صرف ان کا جو بھی وہ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اگر ہماری امت میں وہی رائج ہوتا تو کیا ہوتا کہ ہمارے علماء کرام جو بھی ہمارے ہیں، وہ امام جو ہمارے، تو وہ شادی نہ کر پاتے۔ جو بھی امام مسجد بنتا وہ شادی شدہ نہ ہوتا، یہ لازم ہوتا اگر وہی نظام ہوتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس امت کے لیے، ہماری اس امت محمدیہ کے لیے خاص انعام عطا فرمایا ہے۔ دوسرا بڑا انعام اللہ پاک نے یہ کیا کہ دوسری جو بھی امتیں پیچھے گزری ہیں، جن کی شریعت جو بھی ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی عبادات وہ اسی گرجا ہے، یعنی کہ ان کی وہ مسجد کہہ لیں، گرجا کہہ لیں، چرچ کہہ لیں، مندر، اسی کے اندر ہی ادا کرنی ہوتی تھی۔ وہ جو مرضی ہو ان کی تمام تر جو بھی ان کے لیے عبادات کا معاملہ تھا، وہ صرف اپنے اسی مقدس عمارت، چرچ، مندر، گرجا وغیرہ اسی کے اندر ادا کرنی ہوتی۔ یہ صرف اس امت محمدیہ کو خاص انعام عطا فرمایا گیا ہے کہ اس امت محمدیہ کے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی عالمگیریت کا، اسلام کا، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لاگو فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجیے، ان چیزوں سے سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کو اللہ پاک نے یہ دنیاوی تمام معاملات کو بھی ایک سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر ہم یہ چیزوں کو دیکھیں گے، یعنی کہ جو پچھلی امتیں تھیں تو وہ مذہب تک تھا معاملہ، لیکن ہمارا جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو 2 بار اللہ پاک نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ کہہ دی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا ہے۔ تو یہ دین کا معاملہ تبھی ہوگا جب ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر اسلام اگر اس میں رائج ہے، اگر ہم نے اس کو لاگو کیا ہوا ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ اسلام ہے۔ اگر ہم اپنی باقی عملی زندگی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، حج، جو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری معیشت، ہماری معاشرت اور سیاست، ان 3 جگہوں پہ ہمارے اسلامی جو
افکار ہیں، جو اسلامی اصول و ضوابط اگر قائم نہیں ہیں تو یاد رکھ لیجیے، ذہن میں بٹھا لیجیے، یہ اسلام نہیں ہے، وہ عیسائیت کہلائے گی پھر. کیونکہ اللہ پاک نے اس اسلام کو جو عالمگیریت کا درجہ عطا فرمایا ہے، وہ دنیاوی تمام، جیسے ہم دعا پڑھ کے آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی دعا بنا رہے ہیں، اس کی عبادت بنا رہے ہیں. آپ ازدواجی تعلقات ہیں، ان کے معاملے میں آپ رات کو وضو کر کے سو جاتے ہیں، آپ کی ساری رات آپ کی عبادت لکھی جاتی ہے. یہ معاملات پچھلی امتوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھے. تو ان معاملات کو سمجھیے اور ان پہ ذرا ہمیں اب فوکس بھی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور اب ہمیں بطور امت، بطور قوم، بطور نیشن، جیسے بھی ہو، جس انداز میں مرضی ہو، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اس جمہوریت ڈیموکریسی کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی. یہ کلیئر ہے، ذہن میں بٹھا لیجیے. کھڑے ہوں گے خلافت کے نظام کے لیے. ہم جب آواز اٹھائیں گے، صدا بلند کریں گے تو ہمارے حالات بدلیں گے، ورنہ جو مرضی کر لیجیے، یہ کبھی بھی حالات نہیں بدلنے والے ہیں.